نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين من لا نبي بعده. احیاء علوم الدین میں ہمارا ہم دوسرے باب کا آغاز کر رہے ہیں اور علم پر ہی ہماری جو گفتگو ہے وہ چل رہی ہے. تو پسندیدہ اور ناپسندیدہ علوم کا جو ہے وہ علوم کیا ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں، اس بات پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. تو سب سے پہلے جو امام غزالی ہیں انہوں نے علم کو جو ڈیوائیڈ کیا ہے، جو تقسیم کیا ہے، وہ دو میں کیا ہے کہ ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ ہوتا ہے. تو فرض عین میں اور فرض کفایہ میں جو علم ہے اس میں کیا فرق ہے. تو یہ ہم اس پہ روشنی ڈالتے ہیں آج. تو فرض عین وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہر انسان پر اور ہر مسلمان پر ایک چیز جو مکمل طور پر فرض ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرض عین. اور فرض کفایہ ہوتا ہے کہ جو مسلم امہ پر بحیثیت مجموعی جو چیز فرض ہوگی وہ فرض کفایہ ہوگی، کہ امت میں سے جو لوگ بھی کوئی کام کرنا چاہیں تو لیکن کچھ لوگ ضرور ہوں کہ وہ کام کریں، وہ فرض کفایہ ہے. تو فرض عین کیا کون سا علم ہے؟ وہ کون سا علم ہے جو انسان کو، جو ہر مسلمان کو ہر حالت میں اور ہر وقت حاصل کرنا چاہیے. اس پہ بحث کی ہے امام غزالی نے. تو سب سے پہلے تو وہ اس حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس کے بارے میں حدیث ہونے یا نہ ہونے میں اس بارے میں بحث آتی ہے کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں. اور وہ روایت ہے کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، خواہ چین میں ہو. تو پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ ایک علم ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض عین علم کون سا ہے. اور یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ 20 سے زیادہ فریق اس میں اپنی اپنی الگ رائے رکھتے ہیں، اور ہم سب کی تفصیل نہیں بیان کریں گے، امام غزالی کہتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو امام غزالی جس کنکلوژن پہ آئے ہیں اور جو چیز انہوں نے کنکلوڈ کیا، الحمدللہ ہمارے علماء کا بھی اس پر اجماع ہے، اور وہ آئیں گے اس کے اوپر. تو سب سے پہلے جو سا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے لوگوں نے کہا ہے کہ کون سا علم ہے ایسا جو سب پر حاصل کرنا واجب ہے یا فرض ہے. مثلا متکلمین ہیں وہ علم الکلام کو واجب قرار دیتے ہیں کیونکہ باری تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کا علم اسی سے ہوتا ہے. پھر فقہاء کہتے ہیں کہ جی فقہ کا جو علم ہے وہ واجب ہے کیونکہ اس علم کے ذریعے حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور جائز و ناجائز معاملات کا علم ہوتا ہے. تو علم و فقہ سے ان کے نزدیک وہ مسائل و احکام مراد ہیں جن کی ہر ایک کو ضرورت پیش آتی ہے، نہ کہ وہ معاملات جو شاذ و نادر پیش آتے ہیں. مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے جو سب پر حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ باقی تمام علوم انہی دو کے پرتوں ہیں. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جی علم و تصوف
وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر صوفیہ میں بھی کئی گروہ ہیں جو مختلف تصوف کے بعض علوم کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ جو ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو رائے قائم کی، اسی رائے کو امام غزالی نے بھی ایکوائر کیا اور اسی کو اپنایا، اور وہی ان کا بھی نقطہ نظر ہے، اور وہ ہے کہ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ الی آخر الحدیث۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اول اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر آخر تک جو حدیث ہے۔ تو جب یہ 5 چیزیں واجب ہیں تو جو واجب چیزوں کا علم ہوگا وہ بھی واجب ہوگا، اور یہی رائے ہمارے علماء نے، اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں انہوں نے اسی رائے کو اپنایا۔ تو اب وہ آگے فرماتے ہیں کہ اب ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں جس پر طالبان حق کو یقین کرنا چاہیے، جسے کسی شک کے بغیر قبول کر لینا چاہیے، وہ علم جسے فرض عین کہا جاتا ہے۔ ہم پیش لفظ کی ایک عبارت میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم معاملہ اور علم مکاشفہ، اور حدیث میں جس علم کو ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے وہ علم معاملہ ہے۔ وہ معاملات کیسے ہوں گے جن کا ایک عاقل بالغ شخص مکلف اور پابند قرار دیا گیا؟ وہ 3 ہیں، ایک تو اعتقاد، ایک عمل اور ایک ترک عمل۔ تو ان 3 چیزوں کا آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو اعتقاد ہے کہ جو بیسک چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین آ جائے دل میں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا جو یقین ہے اور جو علم ہے، اس بارے میں اتنا بیسک علم ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اتنا ایک یقین ہو، اور ہر مسلمان کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو یہ تو اعتقاد کا یقین ہو گیا۔ اس کے بعد عمل کا جو یقین ہے، اور جو عمل کے متعلق جو علم ہے، وہ علم جس طرح سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور کلمہ، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو سب سے پہلے تو کلمہ آ گیا نا، اس کے بعد یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے بعد ترک عمل، اس کو بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کا بھی یقین ہونا چاہیے اور اس کا بھی علم ہونا چاہیے۔ یہ علم بھی ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ اگر عمل کو ترک کر دیا تو اس سے کیا نقصان ہوگا، اور کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، اس کا سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کلمہ شہادت، تو سب سے پہلے ہم نے کلمے کی بات کر لی کہ اس کا علم ہو کہ توحید سے کیا مراد ہے اور رسالت سے کیا مراد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور آپ سے افضل کوئی انسان آج تک نہیں آیا، افضل البشر ہیں۔ تو کلمہ شہادت کی تصدیق کے بعد جو چیزیں اس پر واجب ہوں گی وہ مختلف حالات میں مختلف ہوں گی۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص پر یکساں طور پر واجب ہوں، بلکہ بعض لوگ اس سے مستثنا ہو سکتے ہیں۔ تو ایسا اعتقاد، عمل اور ترک عمل تینوں میں ممکن ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ جو فرماتے ہیں کہ جی نماز کے بارے میں، نماز کے کیا فرائض ہیں، وضو کے کیا فرائض ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا چیز فرض کے درجے میں ہوگی، کیا چیز واجب کے درجے میں ہوگی، کیا سنت کے درجے میں ہوگی، اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے۔ اسی طرح روزے کے جو احکام وہ سب پر واجب ہیں
کہ روزہ کس طرح سے رکھنا ہے اور روزے کے احکامات کیا ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو روزے کو باطل کر دیں گی، کب سحری کرنی ہے، کب افطاری کرنی. اسی طرح زکوٰۃ کے جو احکام ہیں کہ وہ 2.5% ہے، عشر کے کیا احکامات ہیں، پھر زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں، واجب کس پر ہوگی، اتنا تھوڑا بہت جو علم ہے یہ ہر انسان پر واجب ہوگا. اور اس کے بعد اسی طرح حج کیسے کرنا ہے، حج کس پر فرض ہوگا اور کس پر فرض نہیں ہوگا، اور تو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں اس کا حاصل کرنا یہ ہر انسان پر فرض ہوگا. اس کے بعد جو پھر فرماتے ہیں کہ ترک عمل، وہ اس کا بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ یعنی محرمات جو ہیں کہ جو چیز حرام کر دی گئی ہیں، منکرات، اس کا علم حاصل کرنا بھی انسان پر واجب ہوگا کہ کیا چیزیں مہلکات ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں حاصل کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور گناہ میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ انسان پھر وہ گناہ اس کو لیتے 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 جہنم تک بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں ہے ثلاث مہلکات، شح، مطاع، ہوا متبع و اعجاب المرء بنفسه. تو 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور مسند بزار، طبرانی اور بیہقی میں آیا ہے. تو 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، اور وہ شخص جس کی اتباع کی جائے، اور خود پسندی. تو بخل جس کی اطاعت کی جائے یعنی انسان ایک بخیل بن جائے، بخل کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، یعنی لالچ انسان نہ کرے اور کنجوسی نہ کرے. اور اس کے بعد وہ شخص جس کی اتباع کی جائے اور خود پسندی. تو اس طرح کی مذموم و ناپسندیدہ عادتوں سے بہت کم لوگ بچتے ہیں. کبر، عجب اور اس طرح کی دوسری صفات جس کا ہم تذکرہ کریں گے، انہی 3 مہلکات کی تابع ہیں. تو اتباع میں جس طرح مثلا بخل میں جتنی بھی مالی برائیاں ہیں وہ اس کی ذیل میں امام غزالی نے ساری ڈال دی کہ جی رشوت لینا، رشوت دینا، سود کھانا، حرام کھانا، لوگوں پہ خرچ نہ کرنا، بخل سے کام لینا، لالچ کرنا اور مال اکٹھے کرتے جانا، وہ ساری چیزیں. پھر اس کے بعد جو ہوائے نفس ہیں کہ ایک انسان جو اپنے نفس کی اتباع کرنے لگ پڑتا ہے اور نفسانی جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ پھر دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آ جاتی خود پسندی، تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں. تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا کہ کیا چیز حرام ہے اور کس طرح سے کس چیز سے بچنا ہے، اتنا بیسک علم ہر انسان کو ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو نہیں پتا تو علماء سے پوچھئے، اور جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہو اس مسلک کے علماء سے پوچھئے، اس مسلک کی کتابوں سے آپ رجوع کیجئے. مثال کے طور پہ فقہ کی حلال و حرام کی کتابیں موجود ہیں، مثلا اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک میں بہار شریعت ہے، اسی طرح اہل سنت والجماعت دیوبندی میں اپنی کتابیں ہیں، ابن حجر کی کتاب ہے معاشرے کی برائیاں اور ان کا علاج. اس طرح پھر اس کے بعد جو ویب سائٹس آ جاتی ہیں فتاوا کی، دارالافتاء اہل سنہ ہو گیا، پھر thefatwa.com ہو گیا، پھر askimam.com ہو گیا، پھر islamqa.com ہو گیا. کسی بھی ویب سائٹ سے جا کے تو انسان علم حاصل کرے، کیونکہ یہ چیز ہماری قیامت میں ہمارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ جی ہمیں پتہ نہیں تھا. تو علم حاصل کرنا تو فرض کیا گیا تھا، اور اتنا علم حاصل کرنا ہم پر فرض کیا گیا تھا کہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. تو اس چیز پر ضرور توجہ دی جائے، اور اگر ہمیں کچھ نہیں پتا تو اس کا علم حاصل کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا چیز ہے، کہ کیا چیز ہے جو حلال ہے اور کیا چیز ہے جو حرام ہے، اور پھر جو چیز حرام ہو اس سے بچا جائے.
پھر اسی طرح وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر نو مسلم شخص کسی اور مذہب سے منحرف ہو کر مشرف با اسلام ہوا تو اسے جلد از جلد جنت، دوزخ، باس بعد الموت، قیامت جیسے عقائد کی تعلیم بھی دینا چاہیے تاکہ وہ ان پر ایمان لائے۔ تو یہ بھی بیسک عقائد میں آتے ہیں۔ تو یہ عقائد بھی گویا کلمہ شہادت کے معنی کی تکمیل کرتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے تو اس حقیقت پر بھی ایمان لائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی، یعنی وہ بات کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور قرآن شریف میں بھی آ گئی یہی بات۔ تو ظاہر ہے کہ پھر ختم نبوت کا جو عقیدہ ہوگا وہ بھی رسالت کے عقیدے سے ڈرائیو کیا جائے گا۔ تو اتنا بیسک علم ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اب اس کے بعد کون سے وہ علوم ہیں کہ جو فرض کفایہ میں آتے ہیں، اور کون سے وہ علوم ہیں کہ جو شرعی ہیں، غیر شرعی ہیں، ریلیجس ہیں یا سیکولر ہیں، لیکن وہ فرض کفایہ میں ان کو سب کو رکھا ہے امام غزالی نے۔ اس کی انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہماری سیٹنگ ہوگی اس میں بات کریں گے۔ لیکن جو بات میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں ان کو اتنی تعلیم ضرور دیں، خود بھی حاصل کریں، اور اتنی تعلیم اپنے بچوں کو ضرور دیں کہ جس سے ان کو اس بات کا پتہ ہو کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، وہ کیا ہیں اور ان سے بچنا ہے۔ اور اس بات کا ضرور بتائیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اور کلمہ کا مفہوم کیا ہے، رسالت کا مفہوم کیا ہے۔ اور جس بھی مکتب فکر سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کے مطابق اہل سنت والجماعت کے اندر رہتے تو انشاءاللہ ہم اس پہ پوری کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ صحیح طور پہ پرورش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔